ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لو۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کر لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، کیونکہ ماہ محرم کا اختتام ہونے والا ہے اور ماہ سفر کا چاند نظر آنے والا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 7 نسلوں تک آپ کے گھر سے رزق نہ ختم ہو اور آپ کی نسلوں سے رزق نہ ختم ہو تو دولت نہ ختم ہو، تو یہ دولت اور رزق کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا اس کی 700 دعائیں قبول ہوتی ہیں، 700 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم صورت ہے۔ لوگ ہر سال اس سورہ کی اس طرح تلاوت کر کے، اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اپنی قسمت کو سنوار لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ سب کچھ اس کی برکت سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام مشکلیں حل ہو جائیں، ہر پریشانی خاتمہ ہو جائے، ہر دکھ اور مصیبت سے جان چھوٹ جائے، تو یہ موقع اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور ماہ محرم جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ماہ محرم جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ماہ سفر دوسرا مہینہ اور ماہ سفر میں رزق کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ آپ نے استقبال ماہ سفر میں اس عمل کو کرنا ہے، تو پھر اسی وجہ سے ماہ سفر کے مہینے کے اندر آپ کو اتنا ملے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل خاص کر اس ماہ محرم الحرام کے اختتام اور ماہ سفر کی ابتدا کا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، بہت وقت اچھا گزرا اور کس کی تربیت کے ساتھ گزرا، یہ ہر کوئی اپنے وقت کے بارے میں جانتا ہے، لیکن جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے ہر سال اس وقت میں، جو وقت ابھی چل رہا ہے، جو بندہ بھی ماہ مسافر کے استقبال میں اس عمل کو کرتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، وہ میدان عمل ہو، یعنی کہ وہ میدان طالب علم ہو، یا وہ جاب کیسے سسٹم میں ہو، یا کسی بھی قسم کا جوانی کا عالم ہو، جیسے بھی حالات سے آپ گزر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اگر اچانک آپ کی حالات بدلیں، اچانک آپ کی غربت کا خاتمہ ہو، اچانک آپ امیر ہو جائیں، تو پھر ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے سے پہلے آپ نے اس سورہ مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے ہم روٹین میں عمل کرتے ہیں، یہ عمل بھی بالکل اسی طرح ہے، لیکن اس سے باقی اعمال سے یہ ہٹ کر ہے، کیونکہ اہل عربی ماہ سفر کو یعنی صبر ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عربی اس مہینے کے حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، کیونکہ یہ محرم ماہ سفر کا جو مہینہ ہے، ماہ محرم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہ ماہ محرم برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ جب گزر رہا ہوتا ہے، اس میں اختتام ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے 3 حروف کا یہ مجموعہ ہے۔ سفر کیا ہے؟ 3 حروف کا یہ مجموعہ ہے، صاد فا را، یہ 3 حروفوں سے بنا ہے۔ سفر تو اس وجہ سے آپ نے اس کی ابتدا میں یہ 3 کام کرنے ہیں، جس میں یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہوگی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی اس کے ساتھ پڑھنے سے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو وہ عظیم فضیلت حاصل ہے جو باقی قرآن کی سورتوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر بیٹھے بٹھائے بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی، دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق خود تمہاری تلاش کر کے تمہارے گھر میں آئے گا، اور اتنا آئے گا کہ تم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں کے لیے ہر لمحہ عید ہوتا ہے، ہر لمحہ ہی ان کے لیے برکتوں والا ہوتا ہے، کیونکہ سارے دن سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدال اور سفر کے ادارے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا تھا سفر المکانی، یعنی مکان خالی ہو گیا، تو اس لیے سفر کہتے ہیں۔ کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے،
اس لیے دوستوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ محنت کے لیے نکلتے تھے اور اپنے گھروں سے کام کاج کے لیے کثرت کے ساتھ نکلتے تھے، اور گھر ان کے پیچھے سے افراد کی وجہ سے خالی ہو جاتے تھے، لیکن جب واپس پلٹتے تو ان کے گھر مال و دولت سے بھر جاتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ سب سے ابتدا ان چیزوں سے لے کر آخری چیز تک سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے بس توجہ کرنی ہے، بات کو سمجھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ پھر اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ خود اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ واقعی میں آج تک تو اتنی غفلت میں تھا، مجھے آج تک یہ عمل کیوں نہیں مل سکا کہ میں اپنے حالات بدل سکتا۔ اس لیے جب یہ عمل ایک بار کر لیا جاتا ہے پھر انسان ہمیشہ کے لیے خوشحالی کا دورہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ استغفار ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ جیسے میں نے کہا سفر کے اندر 3 حروف ہیں، تو اس نسبت سے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے استقبال کی نیت سے اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اپنی تمام حاجت اور تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل آپ کی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سورت کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس وقت چاہیں، لیکن چاند نظر آنے کی رات تک آپ کسی وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاند رات بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اگلے سال موقع ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، پھر سوائے پچھتاوے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ماہ محرم کا مہینہ اسی طرح سستے میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، یا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ماہ محرم میں آپ کو پتہ ہے حاجی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں حاجی جو ہیں وہ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دعا کروانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحجہ اور محرم الحرام اور سفر اور ربیع اول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے نزدیک کوئی حاجی موجود ہے تو آپ اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، ماہ سفر المظفر اور ہمارا معاشرہ اس ترقیات دور میں بھی ماہ سفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو آج تک بھی چلتے آ رہے ہیں۔ لوگ اکثر اس مہینے میں شادی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جن کی شادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں وہ لوگ ان کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ صرف اتنے سے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اتنے سے الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے کس قدر ہے کہ یہ الفاظ پڑھتے ہی اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ جو تم سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو تم سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما کر، اگر تمہارے مقدر میں بدبختی ہو اللہ اس کو مٹا کر تمہیں نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں اسی طرح توبہ کرتا ہوں۔ الفاظ ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے بھی خود ارشاد فرمایا، استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، استغفار جسمانی قوت میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ برآں رحمت اور مال و دولت کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ خوشگوار زندگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحالی میں گزرے، ہماری زندگی اب غموں سے نجات مل جائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہماری زندگی میں راحت آ جائے، ہماری زندگی سے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ اس کو پڑھیں گے، ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور ایسے جگہ سے رزق آئے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں نے کہی ہے۔ اس لیے جو شخص پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے یعنی کہ ہر غم کو دور فرما دے گا اور ہر دعا کی قبولیت فرما لے گا۔ اس لیے میں یہ جو استغفار کے میں نے بات کی ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ کو پڑھنا ہے اکٹھا ملا کر پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کو آپ نے ایک شمار کرنا ہے، پھر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے یہاں تک کہ اس کی تعداد آپ نے 70 بار کرنی ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے اگر 70,000 اس بندے کے گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو 70 بار یہ جب کلمات پڑھیں گے ان کے پڑھنے سے تمہارا وجود پاک ہو جائے گا، تمہاری زبان پاک ہو جائے گی، اللہ تمہارے دل کو پاک کر دے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جیسے انعامات سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جو بندہ اس سے سوال کرتا ہے۔ دیکھیے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر حدیث مبارکہ ہے کہ اس یار نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ استغفار اور توبہ کر لے تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا رہے اور وہ گناہ نہ چھوڑے تو مزید وہ نقطہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی اس طرح کے کام کرے بھی تو اس کا دل بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ کو شک ہے کہ میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، تو پھر آپ دوستوں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، کہیں وقت ضائع نہ کر بیٹھیں۔ آپ جلدی سے آج بھی کلمات ادا کر لیں اور پھر دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر برستی ہیں۔ کہتے ہیں قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں اور تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، حالات اس کے بہتری کے جانب چل پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، لیکن جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہوگا آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ معافی مانگ لیں اس کے بعد اگلا کام آپ نے شروع کر دینا ہے۔ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اب اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جا کے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل ہم خود بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں، بچوں، بھائیوں، چاہنے والوں تک یہ پہنچاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہر سال اس سے مستفید ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی چاہیے آپ بھی اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آج فائدہ نہ اٹھایا تو بھی کب اٹھائیں گے؟ آج اگر وقت برباد کر دیا باقی وقت کی طرح تو پھر کبھی یہ موقع تمہیں ملے گا، کبھی پھر یہ تم کر پاؤ گے؟ پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر موقع مل جائے، زندگی ساتھ دے بھی دے، ہو سکتا ہے ہم اس عمل تک نہ پہنچ پائیں، ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے۔ اس کی آج جو دوست اس ویڈیو پر پہنچ چکے ہیں تو فوری طور پر اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات ان کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ اس سے پہلے جو تسبیحات بتائی ہیں وہ لازمی طور پہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک پڑھ لیں، یعنی کہ اگر یہ درود پاک کسی کو نہیں آتا کسی کو تو وہ کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو یہ درود پاک پڑھنے سے مزید برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزید عمل کی قبولیت کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پھر پڑھنا ہوگا، اور جب ہم نے درود پاک پڑھ لیا، پہلی تسبیح 70 بار پڑھ لے، درود پاک پڑھا، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت کو، مقدر کو کھولنے کا سوال کرنا ہے۔ یا اللہ میرے مقدر، میری قسمت کو کھول دے، میری قسمت میں جتنے رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، زندگی کے جتنے بھی برے حالات ہیں اس کو بدل دے،
بس نظام میرا بدل دے، مجھے راہ کو سکون عطا کر دے، میری زندگی کے تمام مسائل حل فرما دے۔ کہتے ہیں کہ پہاڑوں جیسے بھی مشکلات ہونا تو اس کی بدولت وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اگر پہاڑ بھی تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اب یہ اسم مبارکہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے اور اس کی بدولت ہے اللہ ہر مصیبت کو دور کر دے گا، ہر آفت کو دور کر دے گا، ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور ہر سختی کو ختم فرما دے گا، اور تنگی کو راحت میں بدل دے گا، اور اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ ہر قسم کے دکھ اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے گا۔ اللہ رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا، اس لیے کہ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے انسانوں کو روشنی کے دروازے کھولے ہیں، اس لیے آج ہی اس سے مانگتا ہے، رحمت کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ پر یقین کامل رکھ کر جن بچوں کی شادیوں میں بندش ہے، جن بھائیوں کے کاروبار میں بندش ہے، جن کے باقی مسائل میں رکاوٹیں ہیں، جن کی شادیاں رک گئی ہیں، جن کی نوکریاں رک چکی ہیں، جو بیچارے اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں، جو والدین بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ لوگ اس کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کے اوپر وہ وقت آئے گا جس کا ہر شخص کو انتظار ہوتا ہے۔ بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، غربت زدہ کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بچے امتحان دیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب دنیا کے جس کونے میں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، جہاں کہیں بھی ہیں، اس کو پڑھتے جائیں اور برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ اب یہ اسم مبارکہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ 11 بار اس کا پڑھنا یقین جانیے تمہاری یہ خوش بختی کی علامت ہوگا، تمہارے لیے تنگ دستی کی علامت ہوگا، ہر بندش کو کھولنے کے لیے یہ بہترین ہوگا، ہر مقصد میں فتح اور نصرت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہے۔ اور ہماری، کیونکہ جب بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند رات میں ہماری دعا ہوتی ہے، خصوصی تو ماہ سفر کی چاند رات بھی ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، عبدالآباد تک کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز تک اس کی ابتدا اور انتہا کو بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ مجھے بھی وہ رزق دیتا ہے، آپ کو بھی وہ رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو وہی رزق دینے والا ہے۔ اس لیے جو اس سے اس طرح مانگتا ہے وہ اس کو سب سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اب دوستوں، اس کے بعد جو آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ یعنی اس کو آپ نے اس ترتیب، استغفر اللہ یعنی اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اتنا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، یعنی یوں پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے آپ لوگوں کا، اس سے انشاءاللہ تمہارے حالات خود بدلیں گے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے ان کی اولاد پڑھتی نہیں ہے، نہ پڑھنے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے۔ ایسے بچوں کا دل و دماغ پڑھائی میں لگانے کے لیے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں، انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، انجام بہتر ملے گا، تجارت میں نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، شراکت بہتر رہے گی، سفر اچھا رہے گا، رشتہ داروں میں اچھا سلوک کرنے لگ جائیں گے، محلے داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تسخیر خلق اس کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو لوگوں کو اس طرح کے نظریات ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں شادی نہیں کی جاتی، لڑکوں اور لڑکیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا، اور قسم کے کام کرنے سے پرہیز کر رکھ لیا جاتا ہے، اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً میں سفر کی ابتدائی بہت زیادہ اس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یاد رہے اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے
توبہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہرگز 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 کوئی مہینہ، نہ دن، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی اور خیالات سے بچنا چاہیے، اپنے دوست احباب کی بھی اس طرح اصلاح کرنی چاہیے، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تنگ خیالات نہیں اپنی رکھنے چاہیے، اور شعور اور فکر کی پاکیزگی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو بڑا اعزاز حاصل ہے، جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اور جس سورہ مبارکہ کو بالکل مختصر سی ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اتنی فضیلت ہے کہ شاید اس کا مقابلہ کوئی اور صورت نہ کر سکتی ہو۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تعداد اس کی ہے وہی تعداد بسم اللہ کی ہوگی۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی انعامات آپ کو ملیں گے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو 3 حرف ہیں، ان 3 حرفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ یہ 3 حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت سے بڑوں بڑوں کو بخش دیا ہے، شرابیوں کو بخش دیا ہے، زانیوں کو بخش دیا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ان 3 ناموں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ 3 نام اس کے اندر ہے، اللہ، رحمان اور رحیم ہے، اور پھر جو سورت کی آیات ہیں وہ بھی 3 آیات ہیں۔ اس لیے اس نسبت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، اس طرح کریں گے تو آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ میں صرف 7 بار پڑھنا ہوگا۔ 7 مرتبہ سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک اکٹھے ایک ساتھ پڑھنے ہیں، بس عمل سمجھ لینا کہ آپ کا ختم ہو گیا، یہ آپ کے 3 کام مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل جو آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو میسر ہوں گی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو چیز آپ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر حاجت میں اولاد کو کسی بے اولادی سے لے کر ہر مشکل کا حال اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارک کا اس طرح ورد کرنا ہوگا جیسے ورد کرنے کا حق ہے۔ اب رب سے مانگنا ہے، جیسے میں نے کہا رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، اور رزق کا دروازے توڑ کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق اتنا آتا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ کی کرم کی بارش ہوتی ہے تو کس کی برکت سے اللہ زمین کی تمام بلیات سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، تمام آفتوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی غم اور پریشانیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسماء مبارک کیا ہے؟ یہ اسماء مبارک ہے یا وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والے، یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا غنیجو اے غنی کرنے والے، اللہ تمہیں رزق دے کر بہت زیادہ غنی کر دے گا۔ اللہ پھر ایسا غنی کرے گا۔ ان تینوں اسماء مبارک کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی ایک ساتھ پڑھتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر طاقت مزید اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بندے کی روحانی قوت کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اب ان تینوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کر لینی ہے، بس دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ اب ان اسماء مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، بس عمل آپ کا مکمل ہے۔ دعا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔